ایک نوجوان صحابی جسے لوگ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتے تھے، ان کی شادی مدینہ منورہ میں ہوئی تھی۔ ایک دن شیطان نے ان کو پھسلایا، ان کو ایک انصار کی لونڈی پر مائل کر دیا اور راہ حق سے ہٹانے کی کوشش کی۔ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ شیطان کے جال میں پھنسے اور اس لونڈی کو تنہائی میں لے گئے۔ اب یہ دونوں تھے اور تیسرا ان میں شیطان تھا۔ وہ برائی کو ان دونوں کے لیے نہایت خوبصورت اور پرکشش بنا کر پیش کر رہا تھا۔ وہ دونوں بہک گئے اور جوانی کی طغیانی کا شکار ہو گئے۔ جب معاذ رضی اللہ عنہ اپنے جرم سے فارغ ہوئے تو شیطان نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنے لگے اور اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ گناہ کی آگ ان کے دل کو جلانے لگی۔ وہ بے قرار ہو کر روحانی طبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ احساس گناہ اسے تڑپانے لگا۔ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے، یعنی زنا ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ وہ دوسری جانب آ گئے، بولے، اے اللہ کے رسول، میں شیطان کے جھانسے میں آ گیا، زنا کر بیٹھا، مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر افسوس ہے، واپس چلا جا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ اور توبہ کر لے۔ وہ تھوڑی دیر بعد پھر آ گیا۔ گناہ کی آگ نے اس کا آرام چھین لیا۔ وہ صبر نہ کر سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم دیا کہ اسے یہاں سے نکال دو۔ اسے نکال دیا گیا۔ وہ چوتھی مرتبہ پھر چلا آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، کیا دیوانہ ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول، ہم تو اس میں ایسا کوئی مرض نہیں پاتے۔ آپ نے فرمایا، شاید اس نے شراب پی ہو، اس لیے ایسی حرکتیں کر رہا ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے معاذ رضی اللہ عنہ کا منہ سونگھا۔ اسے شراب کی کوئی بو محسوس نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تجھے پتہ ہے زنا کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا، جی ہاں، میں ایک عورت کے ساتھ اس طرح حرام کا ارتکاب کر بیٹھا ہوں جیسے ایک آدمی حلال طریقے سے اپنی بیوی کے پاس کرتا ہے۔ آپ نے پوچھا، اب اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا، مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل تفتیش کرائی۔ جرم ثابت ہونے پر حد جاری فرمائی۔ آپ نے حکم دیا اور اسے سنگسار کر دیا گیا۔ جب اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور اسے دفن کر دیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں کے پاس سے گزرے۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ دیکھو، اس آدمی پر اللہ نے پردہ ڈالا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو خود ہی ہلاکت میں ڈال لیا، حتیٰ کہ اسے پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا گیا، جیسے کتے مار دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، پھر تھوڑا سا چلے۔ آگے ایک مردہ گدھا پڑا تھا، اسے دھوپ نے جلا دیا تھا اور وہ پھول گیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گدھے کو دیکھا تو پوچھا، فلاں فلاں آدمی کدھر ہے؟ وہ دونوں بولے، اللہ کے رسول، ہم یہاں ہیں۔ آپ نے فرمایا، اترو اور اس گدھے کا گوشت کھاؤ۔ وہ حیران ہو کر بولے، اللہ کے نبی، بھلا اسے کون کھا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ابھی ابھی جو تم اپنے بھائی کی عزت پر مال کر رہے تھے وہ اس گدھے کو کھانے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر یہ توبہ امت کے مابین تقسیم کر دی جائے تو انہیں کافی ہو جائے۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ اس وقت جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہے ہیں۔ اے اللہ، جو گناہ آپ کی عافیت دینے کے باوجود عافیت میں دھوکہ کھا کر لیا، یا تیری نعمت کو غلط ناجائز استعمال کیا ہو، یا آپ کے رزق کی وسعت کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہو گیا، یا عمل تیری رضا کے لیے کر رہا تھا لیکن نفس کی شہوت کے غلبہ سے وہ کام تیری رضا سے نکل گیا، اس کی معافی دے دے۔